تمہیں ابھی لگ رہا ہوگا جیسے یہ برا وقت ہمیشہ کے لیے رک گیا ہے، اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کچھ وقت لگا وقت کو گزرنے میں، لیکن گزر گیا۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس سے گزرتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں، مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں۔ جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کے بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بننا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف یا غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنی پریشانی کا ذکر اپنے رب سے کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری پریشانی کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پریشان نہ ہو، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تم اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ دے گا وہی دے گا، اور اگر اسے تمہیں دینا نہ ہوتا تو تمہیں مانگنے کی تدبیر بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ مشکل میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگے، وہ ہمت، صبر، حوصلہ اور سہارا دیتا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے، وہ سنتا ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے، اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو،
وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے بھی کچھ نہیں پایا۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑوا دے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، انہیں پھر انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ ہم چاہے جو بھی ارادہ پان لیں، لیکن ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ٹالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے ہزار راستے نکالنا۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو، اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدقے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ میں نے پڑھ کر دیکھی ہے سورہ کہف، میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ یہ آیت بہت حوصلہ بڑھاتی ہے، اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے بہتر سوچ رکھا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے
تو لاجواب کر دیتا ہے۔ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے، بھروسہ رکھو۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کرتا ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ تمہیں بنایا ہے اس نے تو کیا تمہیں چھوڑ دے گا؟ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے کیا؟ اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے۔ پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔